جائیں گے اور یہ جگہ خالی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بیان کے بعد پھر حلقے لگانا ہے، ضلع کے حلقے اور ضلع کے بعد منڈل کے حلقے، اور شہر ہیں تو شہر کے حلقے، اور عزائم کرنا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حلقے ختم نہ کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ وہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، گاؤں والا ہو، شہر والا ہو، کوئی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو گیا۔ کلمہ پڑھتے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے۔ اب ہر امتی کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جیسے جینا اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، کیسے جیو، زندگی کیسے گزارو، دنیا میں کیسے جیو، دنیا میں زندگی کیسے گزارو، اسے اللہ نے ہماری سمجھ پر نہیں چھوڑا کہ جیسے تمہاری سمجھ میں آئے ویسے زندگی گزارو، جیسے تمہارے جی میں آئے ویسے زندگی گزارو، جیسے دنیا زندگی گزار رہی ہے ویسے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری سمجھ پر نہیں چھوڑا کہ ہم دنیا میں جیسے ہماری سمجھ میں آئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے گزارنے کا ایک طریقہ بتایا۔ اسی طریقے کا نام ہے دین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جینے کا وہ راستہ، دنیا میں جینے کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، جینے کا وہ راستہ جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے ہماری دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، جیسے جینا اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اسی کا نام ہے دین۔ دنیا میں جینے کے 2 راستے ہیں۔ ہر زمانے میں دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے، جینے کے 2 طریقے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، 2 راستے۔ ایک راستہ دنیا میں جینے کا یہ ہے کہ ہم ویسے جیئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے، جیسے ہماری سمجھ میں آتا ہے،
کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے. حالات کو دیکھ کے چلو، زمانے کو دیکھ کے چلو، دنیا کو دیکھ کے چلو، دنیا والوں کو دیکھ کے چلو. دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے ویسے زندگی گزارو. دنیا جو کر رہی ہے وہ کرو، جو نفس چاہتا ہے وہ کرو، جو خواہش چاہتی ہے وہ کرو. ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، قرار کیا ہے. ہم نے اللہ کو رب مانا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے. ہم نے اس کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ اے ہمارے رب، آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو تجھے پسند ہے، وہ نہیں کریں گے جو ہمیں پسند ہے. وہ کریں گے جو ہمیں پسند ہے، وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. نہیں، وہ نہیں کریں گے جو ہمیں پسند ہے. اے اللہ، ہم وہ کریں گے جو تجھے پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو تجھے پسند نہیں ہے. وہ کریں گے جو تیرے رسول کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو تیرے رسول کو پسند نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا کر رہا ہے. ہم دنیا والوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلیں گے. ہماری بلا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کدھر جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا حالات کو دیکھ کے چلنا چاہیے، ذرا زمانے کو دیکھ کے چلنا چاہیے، دنیا والوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے، دنیا کدھر جا رہی ہے، دنیا کو کدھر جا رہی ہے ذرا دیکھنا چاہیے. ہاں، یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن یہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کر ایک اقرار کیا ہے. کلمہ ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے. بندے اور مولا کے درمیان عہد، بندے اور مولا کے درمیان اقرار، ایگریمنٹ. یہ بندے اور مولا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، عہد ہے، اقرار ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں. آج کے بعد ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے. ہم دیکھیں گے تو کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے تجھے مالک مانا ہے. تیری مان کے چلیں گے. جس کی مانے اس کا بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ ماننے والے کو. بندہ ماننے والے کو کہتے ہیں. جو مانے وہ بندہ، اور جس کی مانے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، حالات کی مان کے چلے تو حالات کا بندہ، زمانے کی مان کے چلے زمانے کا بندہ، دنیا والوں کی مان کے چلے تو دنیا کا بندہ. جورو کی مانے تو میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جائے گی. جورو کی مانے تو جس کی مانے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ بولو بھائی، بولو. نفس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے. بولو ہاں یا نہیں، کہتی بیگ بولو. نفس کے بندے، زمانے کے بندے، حالات کے بندے، دنیا کے بندے. کس کے بندے؟ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارے مولا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارے مالک سے رشتہ ہے. ہم شکر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مالک سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اس کے ساتھ بندہ ہونے کا رشتہ ہے. وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا اس کا ایک رشتہ ہے. کیسا پیارا رشتہ، کیسا پیارا رشتہ. وہ ہمارا مالک کیسا مالک؟ مہربان مالک. واللہ رؤوف بالعباد. اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اپنے بندوں پر بڑا مہربان مالک. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسی مہربانی کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسی شفقت کرنے والا کوئی نہیں. اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. دو باتیں ہیں
یا بنے دو باتیں ہیں، یا بندہ بنے یا باغی بنے، یا بندہ بنے یا باغی بنے. اگر بندہ نہیں بنا تو پھر یہ باغی بنے گا، باغی. کوئی پرواہ نہیں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، نہ نبی کے طریقے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کی پرواہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، یا نہ اس کی پرواہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ باغی ہے، باغی. اس کی نعمتیں کھا کر اس سے بغاوت کرے. یا بندہ بنے گا یا باغی بنے گا. تو ہم نے کلمہ پڑھ کر کہہ دیا کہ ہم باغی نہیں ہیں، مالک ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے باغی نہیں ہیں. کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو تجھے پسند ہے. زندگی کیسی گزاریں گے؟ ویسی گزاریں گے جیسی تو چاہتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو ایک رشتہ ہمارا اللہ سے، ایک رشتہ ہمارا اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول سے رشتہ امتی ہونے کا، اللہ سے رشتہ بندہ ہونے کا، اس کے رسول سے رشتہ امتی ہونے کا. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم زندگی ویسی گزاریں گے جیسے ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کو بتایا ہے. انہوں نے کیسے بتایا؟ انہوں نے کیا کرنے کو بتایا؟ وہ کریں گے جو انہوں نے کرنے کو بتایا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا کر رہے ہیں. ہماری بلا سے دنیا والے کدھر جا رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا والے کدھر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے کیا راستہ بتایا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ. اس پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان. مسلمان، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقام ہے. ہر چیز کا ایک نام، اس کا ایک کام اور اس کا ایک مقام. یہاں یہ سارے ٹیوب لائٹ بندے ہوئے ہیں. ٹیوب لائٹ سب جانتے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ. یا صرف پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے یہ ٹیوب لائٹ، اور بے پڑھا نہیں جانتا یہ ٹیوب لائٹ ہے. جو پڑھا لکھا ہے وہ تو جانتا ہے یہ ٹیوب لائٹ ہے، اور جو بے پڑھا ہے وہ جانتا نہیں یہ ٹیوب لائٹ ہے. بولو بھائی. گاؤں والا، خریا والا، کھیتی کرنے والا پیٹ چیرے تو الف نہیں بولتے، تو انہیں بھی جانتا ہے کہ یہ ٹیوب لائٹ ہے؟ نہیں جانتا. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام روشنی دینا، اور اس کا مقام سروں پر. اس کا نام واضح، اس کا کام صاف، سب کو معلوم اس کا کام روشنی دینا، اور اس کا مقام سروں پر. یہ مائک ہے، اس کا کام آواز پہنچانا. اس کا نام مائک، سب کو معلوم. کہ نہیں صرف بے پڑھے لکھے کو معلوم ہے، بے پڑھوں کو نہیں معلوم، کھیتی کرنے والے کو نہیں معلوم یہ مائک ہے. وہ ڈنڈا بولتا ہے اسے. اور اس کا کام آواز پہنچانا، اس کا مقام سامنے. یہاں سے اگر کوئی مائک اٹھائے آپ چپ رہیں گے؟ یہاں سے اگر کوئی مائک ہٹا دے آپ چپ رہیں گے؟ ارے نہیں بھائی، بیان سننا ہے، اسے ہٹاؤ گے تو بیان کیسے سنیں گے؟ اس کی جگہ سے ہٹانے نہیں دیں گے اسے. اس کا مقام ہے. تو ہر چیز کا ایک نام، اس کا ایک کام، اس کا ایک مقام. لائٹ بولے تو روشنی دینے والا، فین بولے تو بولو بھائی ہوا پہنچانے والا، مائک بولے تو آواز پہنچانے والا. سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے اس کا نام، اس کا کام، اس کا مقام. لائٹ بولے تو روشنی دینے والا، مائک بولے تو آواز پہنچانے والا، فین بولے تو ہوا دینے والا. مسلمان بولے تو کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ اس کی کوئی تعریف نہیں، اس کی کوئی تعریف نہیں. کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان بولے تو گوشت بریانی کھانے والا. کیا دم کی بریانی حیدرآباد کی وہ کھانے والا مسلمان ہے. روسٹ کباب، چکن کباب کھانے والا وہ ہے مسلمان. آخر کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ ایک صاحب مجھے بیان کے بعد بولے، مولوی صاحب بڑے کا کھایا سو والا بڑا مسلمان، چھوٹے کا کھایا تو چھوٹا مسلمان، بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمان. تو میں بولا بھائی کون تھی بھی مجھے پکڑ لیا، یہ کہاں سے جی بول رہی کہ تو میں کیسا سمجھانا اسے؟
کیسے سمجھائیں کہ بڑے کا کھانے والا بڑا مسلمان؟ تو بولے حضرت غیر کھاتے نہیں بڑے کا، اس کے واسطے ہمیں بڑے کا کھا کھا کو بڑے بڑے مسلمان بنتے، اس کو کہتے مسلمان؟ کوئی تعریف نہیں مسلمان کی، کس کو کہتے مسلمان؟ مسلمان کہتے ہیں کلمے والا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کلمے والا۔ اس کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا میں دوسروں کے پاس نہیں ہے، اسے اللہ نے وہ چیز دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے مکانات ہمارے مکانات سے اچھے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان کے گھر ہمارے گھروں سے اچھے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان کی سواریاں ہماری سواریوں سے اچھی ہیں، ہو سکتی ہیں، ان کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے اچھے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان کے کھانے ہمارے کھانوں سے اچھے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے، خصوصی دی ہے، وہ ہے کلمے والا۔ یہ کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ کلمے والا۔ باقی سب چیزیں دوسروں کی ہم سے بڑھیا، ہم سے اچھی ہو سکتی ہیں، ہمارے مکانات اچھے ہیں، ان کے ہم سے اچھے ہیں، ہمارے کپڑے اچھے ہیں، ان کے ہم سے اچھے ہیں، ہماری سواریاں اچھی ہیں، ان کی ہم سے اچھی ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں اللہ نے وہ دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی، وہ ہے اللہ نے ہمیں بندہ پکارا ہے، بندہ۔ ہمیں اللہ نے بندہ پکارا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کہتا میرا بندہ، میرا ہے، بندہ ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے اس انسان کی کہ اس کو اللہ اپنا کہہ کے پکار رہا ہے۔ زمین آسمان کو اپنا نہیں کہا، چاند سورج کو میرا نہیں کہا، چاند سورج کو میرا نہیں کہا، زمین آسمان کو میرا نہیں کہا، ستاروں اور سمندروں کو میرا نہیں کہا۔ کس کو کہا؟ اس اولاد آدم کو، اس چھوٹے سے بندے کو کہا یہ ہے میرا بندہ۔ اللہ تو پکارے بندہ اور یہ بنے باغی۔ اللہ تو اسے پکارے میرا بندہ اور یہ کلمہ پڑھ کر بنے باغی۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میرا بندہ اور یہ بن رہا ہے باغی۔ تو ایک رشتہ اللہ سے ہے، ایک رشتہ اللہ کے رسول سے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ کے 2 وائر، کرنٹ کے کتنے وائر؟ آندھرا میں کتنے ہیں بھائی؟ کرنٹ کے 2 وائر، دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو لائٹ کا اجالا، دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو پنکھا چل رہا ہے، دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو مائک بول رہا ہے، دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو سٹو جل رہا ہے، دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو فریج ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جب دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو سب کام کر رہے ہیں۔ کنیکشن کٹا، کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا، کنیکشن ہے تو لائٹ کا اجالا اور کنیکشن کٹ گیا تو اندھیرا۔ دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو مائک بول رہا ہے، کنیکشن گیا، ابھی دیکھو تھوڑی دیر پہلے مائک چلا گیا نا، چند منٹ کے لیے مائک چلا گیا، تھوڑی دیر پہلے مائک چلا گیا نا، آواز نہیں آ رہی تھی تو کیا بول رہے تھے سب لوگ؟ بولو بھائی، کرنٹ گیا کیا چڑیا اڑ گئی، کبوتر اڑ گیا، طوطا اڑ گیا، کیا گیا نظر نہیں آتا کیا گیا، لیکن ایک تعلق ہے، تعلق ایک کنیکشن ہے، وہ ہے تو لائٹ کا اجالا، وہ ہے تو مائک کی آواز، وہ ہے تو فین کی ہوا، وہ نہیں تو لائٹ ہے روشنی نہیں، مائک ہے آواز نہیں، فین ہے ہوا نہیں۔ تو بھائیو ہمارا ایک کنیکشن اللہ سے ہے، یہ وائر کرنٹ کے 2 وائر، دونوں کا کنیکشن ہے تو ہر چیز کام کر رہی ہے۔ کنیکشن گیا تو ہے لائٹ بھی ہے، اجالا نہیں، مائک ہے آواز نہیں، فین ہے ہوا نہیں۔ تو یہ 2 کنیکشن ہے بندے کے، ایک اللہ سے کنیکشن، لا الہ الا اللہ، یہ ایک وائر ہے ایمان کا، ایک وائر لا الہ
الا اللہ. دوسرا وائر محمد رسول اللہ. یہ ایمان کے دو وائر. یہ دونوں وائروں کا کنیکشن جس کے اندر آ گیا وہ ہے کلمے والا. اس کا کنیکشن ہے دونوں وائروں کا. اس کے اندر کنیکشن ہے اس کا اللہ سے کنیکشن بندہ ہونے کا, حضور سے کنیکشن امتی ہونے کا. یہ دونوں وائروں کا کنیکشن جس کے اندر آ گیا وہ ہے کلمے والا. اس کا مولا سے بھی تعلق, اس کا اللہ کے نبی سے بھی تعلق. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو نام ہے اور کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو ہمارے مالک کو پسند نہیں ہے. وہ کریں گے جو ہمارے نبی کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے. کہو انشاءاللہ. آج کے بعد وہ کریں گے. کیا کریں گے؟ بولو بھائی. وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کریں گے جو ہمارے نبی کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے. اسی کا نام ہے تبلیغ. اسی کو سیکھنے کے لیے جماعتوں میں جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں کیوں نکلتے ہیں؟ کہ ہماری زندگی میں سے ہر وہ چیز نکل جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. جو کچھ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے, وہ ہماری زندگی سے نکل جائے. اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے, اللہ کے نبی کو پسند ہے, وہ ہماری زندگی میں آ جائے. اسی کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ جو کچھ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو پسند کے رسول کو پسند نہیں, وہ ہماری زندگی سے نکل جائے. جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے, وہ ہماری زندگی میں آ جائے. یہ ہے ہماری پہلی ذمہ داری. تو ہر چیز کا ایک نام, اس کا ایک کام, اس کا ایک مقام. اچھا, کام کرو تو بھی نام وہی ہے, نہ کرو تو بھی نام وہی ہے. کام کرو تو بھی وہی نام ہے, نہ کرو تو بھی وہی نام ہے. لیکن اس کے مقام پر اسے کوئی باقی نہیں رکھتا. کام نہ کرے تو مقام نہیں باقی رہتا. کام کرو تو مقام ہے, کام نہ کرو تو کوئی مقام پہ باقی. ہاں, نام تو وہی ہے. لائٹ, یہ ٹیوب لائٹ ہے, اس کا نام ٹیوب لائٹ. اس کا کام روشنی دینا. اگر یہ خراب ہو جائے, روشنی نہ دے, تو اسے کیا پکارتے ہیں؟ اگر یہ ٹیوب لائٹ روشنی نہ دے تو جیسا کیا جھاڑو بولیں گے؟ لائٹ دے تو روشنی دے تو ٹیوب لائٹ ہے, اور نہ دے تو جھاڑو بولیں گے اسے. کہ نہیں ڈنڈا بولیں گے. روشنی دے تو بھی ٹیوب ہے, نہ دے تو بھی ٹیوب ہے. لیکن اس کے مقام پر اسے کوئی باقی نہیں رکھتا. جب تک وہ کام کر رہا ہے اس کا مقام ہے, اور جب وہ کام چھوڑ دے تو پھر اس کا مقام ختم. مسجد میں ٹیوب لائٹ لگا ہوا ہے, خراب ہو گیا. ہر آنے والا مصلی سیکرٹری صاحب کو بولتا ہے, جی سیکرٹری صاحب دیکھتے نہیں 8 دن سے ٹیوب خراب ہے, تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کرنے نہیں ہو رہا ہے, قرآن کے الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں, بدلو جی متلی صاحب, سیکرٹری صاحب. تو سیکرٹری صاحب بولتے ہیں, نہیں بھائی 10 سال سے یہ بیچارہ ٹیوب لائٹ یہاں خدمت کر رہا ہے, 10 سال سے روشنی دے رہا ہے. اب اگر خراب ہو گیا ہے تو بیچارے کو رہنے دو, اس کے بازو میں ایک اور لگا ڈالیں گے. تمہارے نیلور میں لگاتے ہیں کہ نہیں, حیدرآباد میں لگاتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی, کام نہیں تو مقام گیا. ہاں, نام نہیں جاتا, لیبل وہی ہے, نام وہی ہے. کام کرو تو بھی نام وہی ہے, نہ کرو تو بھی نام وہی ہے, لیکن مقام کوئی نہیں باقی رکھتا. تو بھائیو, اللہ کی نگاہوں میں بھی مقام, اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں بھی مقام. اگر اللہ کی نگاہوں میں مقام ہے تو بندوں میں مقام ہے. اللہ کیا مقام نہیں تو بندوں کے یہاں بھی مقام نہیں. تو پہلی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں کیسے جینا, دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے. ویسی زندگی گزارنا جیسی زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. دنیا والوں کو دیکھ کے نہیں جئیں گے,
زمانے کو دیکھ کے نہیں جئیں گے, حالات کو دیکھ کے نہیں چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا دل کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے. ہم نفس کے بندے, بولو بھائی, نفس کے بندے ہے کہ نہیں؟ بولو. زمانے کے بندے, دنیا کے بندے, حالات کے بندے, کس کے بندے؟ تو اللہ تو کہے میرا بندہ اور یہ بنے باغی, میرے تو مالک ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. ہم نفس کے پیچھے بھی چلے, زمانے کے پیچھے بھی چلے, حالات کے پیچھے بھی چلے, ہر ایک کے پیچھے چلے, ہم نے نہیں دیکھا کہ تو کیا چاہتا ہے, ہمیں معاف کر دے. کہو آج کے بعد انشاءاللہ وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. کہو بھائی, کہو آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ کریں گے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. وہ نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول کو پسند. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے اللہ کا, امتی رسول اللہ کے طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ کا. اس کا نام ہے مسلمان. اس کو کہتے ہیں مسلمان, جو حکم دیکھتا ہے اللہ کا, طریقہ دیکھتا ہے رسول اللہ کا. غریبی میں, امیری میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, خوشی میں, غم میں, تکلیف میں, راحت میں, سہولت میں, آسانی میں, تکلیف میں, محل میں, جھوپڑے میں, تجارت میں, ملازمت, تاجر تجارت میں, ملازم ملازمت میں, غریب غربت میں, امیر امارت میں, محل والا محل میں, جھوپڑے والا جھوپڑے میں, وہ جہاں کہیں ہے وہ بندہ ہے اللہ کا, امتی ہے رسول اللہ کا. وہ حکم دیکھے گا اللہ کا, طریقہ دیکھے گا رسول اللہ کا. اس کو زندگی میں لانا ہے. جو کچھ زندگی میں ایسا آ گیا جو اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے رسول کو پسند نہیں, اسے نکالنا ہے. اور جو کچھ اللہ رسول کو پسند ہے اسے زندگی میں لانا ہے. اس کے لیے ہیں یہ 4 مہینے نکلنا, گلی گلی جانا, گاؤں گاؤں جانا, تکلیفیں اٹھانا, مشقتیں جھیلنا, راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا کہ یا اللہ ہماری پچھلی معاف کر دے اور آئندہ کے لیے تو ہمیں صحیح راستے پر, صحیح منزل پر ڈال دے. ایک ذمہ داری. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی اپنے ماحول میں دین لانا. پہلی ذمہ داری اپنی زندگی میں دین لانا. زندگی کیسے گزرے؟ دین پر گزرے. دوسری ذمہ داری ماحول میں دین لانا. ماحول کسے کہتے ہیں؟ اکثر تبلیغ والے کہتے ہیں ماحول ماحول ماحول. تو ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول 2 چیزوں کا نام ہے. ماحول اس جگہ کا نام ہے جہاں ہمارا وقت گزرتا ہے. جہاں ہمارا وقت گزرتا ہے جس جگہ, وہ جگہ ماحول ہے. اور جن لوگوں کے درمیان ہمارا وقت گزرتا ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہیں. سوسائٹی, مجلسیں, دوستوں کی یاروں کی مجلسیں, جن مجلسوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے, جن لوگوں کے درمیان ہمارا وقت گزرتا ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہیں. جس جگہ پر ہمارا وقت گزرتا ہے وہ جگہ ماحول ہے. ماحول ان 2 چیزوں کو کہتے ہیں. وہ جگہ جہاں ہمارا وقت گزرتا ہے وہ ماحول ہے, اور وہ لوگ جن کے درمیان ہمارا وقت گزرتا ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہے. اگر اس ماحول میں دین ہوگا تو ہمارا دین سلامت ہے, اور اگر ہمارے ماحول میں بے دینی ہوئی تو ہمارا دین خطرے میں ہے. آدمی بھلا ہے, وہ اپنی ذات سے بھلا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ برے ماحول میں پھنس گیا, وہ بڑے ڈینجر میں ہے. ڈینجر, ماحول کا بگاڑ اسے بگاڑ کے رکھ دے گا. یہ آدمی اپنی ذات سے بھلا ہے لیکن اس کا ماحول خراب ہے, ماحول بگڑا ہوا ہے, یہ ڈینجر میں ہے. ڈینجر, ہر وقت خطرے میں ہے کہ ماحول کا اثر پڑے گا اور ماحول اسے بگاڑ دے گا. ایک آدمی خراب ہے, برا ہے, لیکن اچھے ماحول میں پڑ گیا. امید ہے, بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس ماحول کا اس پر اثر ہوگا, ماحول اپنا رنگ اس پر چڑھائے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, پرانے زمانے کے بزرگوں میں.
انہوں نے 2 قصے بیان کیے ہیں. ان 2 قصوں میں یہ بیان کیا ہے کہ بھلے ماحول کا فائدہ کیا، برے ماحول کا نقصان کیا. بھلے ماحول کا فائدہ اور برے ماحول کا نقصان. تو انہوں نے مثال دی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا، اولو العزم انبیاء میں ہیں نوح علیہ السلام. آدم ثانی کہتے ہیں ان کو، کہ اولاد آدم پہلے آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کے بعد پھر جو اولاد آدم دنیا میں پھیلی وہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے پھیلی. نہ ماننے والے تو طوفان نوح میں ختم ہو گئے. تو یہ آدم ثانی اتنے بڑے اولو العزم نبی، ان کا بیٹا، نبی کا بیٹا پڑ گیا بری صحبت میں. صحبت بری، بیٹا نبی کا صحبت بری. طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، پانی پانی. اللہ نے حکم دے دیا زمین کو کہ پانی اگل، آسمان کو حکم دیا پانی برسا، اوپر سے نیچے سے پانی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، اور وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا. اس طرح کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. جب کشتی بنائی اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لیا، سارے ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے، لیکن بیٹا نہیں بیٹھا. سارے ماننے والے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے، بیٹا نہیں بیٹھا. جس نبی نے 950 سال امت کو سمجھایا، انہوں نے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا. تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھ، میرے سارے ماننے والے میری کشتی میں بیٹھ گئے، ارے تو بھی آ جا، تو بھی بیٹھ جا، تو تو میرا بیٹا ہے، تو تو میرا بیٹا ہے. میرے سارے ماننے والے میری کشتی میں بیٹھ گئے، تو تو میرا بیٹا ہے، تو بھی بیٹھ جا. دیکھ، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. حالات خود بخود نہیں آتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. خود بخود نہیں، حالات نہیں پیدا ہوتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو یہ حالات، سیلاب جو آیا ہے یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. آجا میری کشتی میں بیٹھ جا. آج کے دن اللہ کے عذاب سے اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی. میں نے یہ اللہ کے حکم سے کشتی بنائی ہے، اللہ کے حکم سے بنائی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرے ماننے والوں کو بٹھا لے، اس سے ان کو میں بچاؤں گا. تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آج کے دن اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہ سیلاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے پناہ اس کشتی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. بیٹا ابھی سمجھا رہے ہیں. بیٹا چڑھ گیا پہاڑ پہ، پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، موجیں اٹھنے لگی سمندر کی طرح. موجن کل جبال، پہاڑوں کی طرح پانی میں موجیں اٹھنے لگی. اور ایک موج، ایک لہر اس پہاڑ پر سے گزر گئی جس پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پناہ لینے کے لیے چڑھ گیا تھا. پہاڑ پہ سے موج گزری اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پوچھ کے لے گئی. جس طرح گھاس کا تن کا پانی میں بہتا ہے، نبی کا بیٹا گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، یہ تو میرا بیٹا ہے. تو جواب آیا، غصے کا جواب، غصے کا جواب. مطلب یہ کہ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہوا؟ تیرے تو وہ ہیں جو میرے ہیں، جو اللہ کا نہیں بنا وہ اللہ کے نبی کا کیسے ہو گیا؟ جو میرا نہیں بنا وہ تیرا کیسے ہو گیا؟ تیرے تو وہ ہیں جو میرے ہیں، جو میرے نہیں ہیں وہ تیرے بھی نہیں ہیں. نوح علیہ السلام نے معافی مانگی کہ میں نے نافرمان کی سفارش کی. بیٹا لیکن نافرمان، بندہ نہیں، باغی، تو میں نے نافرمان کی سفارش کی. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. کل قیامت میں جب مخلوق حیران ہوگی، پریشان ہوگی حساب کے میدان میں، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ حساب قائم کر دے، ہم تو پریشان ہو گئے ہیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ وہ دانا کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا.
پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے آپ سفارش کیجئے. نبی آدم علیہ السلام نے تو معذرت کر دی ہے, ان کے بعد آپ کا نمبر ہے, تو کہیں گے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ نافرمان کی سفارش کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا نبی کا, لیکن برا ماحول کا بگاڑ, وہ برا ماحول اسے لے کے ڈوب گیا. ماحول اسے لے کے ڈوب گیا, نبی کے بیٹے کو ماحول لے کے ڈوب گیا. دوسری مثال دی ہے اصحاب کہف کا کتا نجیس جانور, لیکن اصحاب کہف کا کتا. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چلے تھے, ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والے. چلے کی جماعت, 4 مہینے کی جماعت, اصحاب کہف کی جو جماعت کیسی جماعت؟ ایمان کی حفاظت کے لیے چلنے والی جماعت, ہجرت کرنے والی جماعت. ان کا قصہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ اصحاب کہف یہ چند ایمان والے نوجوان تھے. اس زمانے کا بادشاہ مشرک تھا, اس نے انہیں دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کر ان نوجوانوں سے یہ کہا کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو, اگر ایمان چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بڑے بڑے منصب دوں گا, میرے دربار میں تمہیں درباری بناؤں گا, اور اگر تم ایمان نہیں چھوڑتے تو پتھروں سے مار مار کے تمہاری جان نکالوں گا, سنسار کروں گا تمہیں. اس نے ایک وقت دیا کہ دیکھو مجھے تمہارے اوپر رحم آتا ہے کہ تم جوان ہو, اور یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکے تھے, یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اصحاب کہف بڑے خاندانوں کے لڑکے تھے, ان کے باپ ان کے بھائی بادشاہ کے دربار میں امیر وزیر تھے, درباری تھے. یہ بڑے خاندانوں کے لڑکے لیکن تھے ایمان والے. تو بادشاہ نے ان کو بلا کے کہا کہ یا ایمان کہ تمہیں اتنی فلاں تاریخ تک تمہیں مہلت ہے کہ ایمان چھوڑ دو, اور اگر ایمان نہیں چھوڑتے تو پتھروں سے مار کے تمہیں سنسار کروں گا. وقت گزرتا گیا, وہ وقت قریب آ گیا جو بادشاہ نے وقت دیا تھا. اب ان نوجوانوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا. کیا کیا؟ بولو بھائی, مشورہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت جو امت میں سے ختم ہو چکی تھی. امت جانتی نہیں تھی مشورہ کسے کہتے ہیں. تبلیغ کے ذریعے دنیا میں جو بہت سی خیریں زندہ ہوئی, بہت سی خیریں جو اس مبارک محنت کے ذریعے زندہ ہوئی, ان میں ایک بہت بڑی خیر مشورہ زندہ ہوا. مشورہ, ورنہ کون جاتا تھا مشورہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے بڑی بڑی خیریں اس مبارک کام کے ذریعے زندہ کی. اس میں ایک مشورہ بھی ہے کہ یہ مسجد مشورہ. کیوں بھائی, ہر مسجد کی جماعت اپنی مسجد میں مشورہ کرتی ہے نہیں کرتی؟ مسجد مشورہ زندہ ہو گیا. گھر مشورہ کہ تعلیم کے بعد گھر میں مشورہ کرو, گھر کے کاموں کا مشورہ گھر میں کرو, تبلیغ کے کام کا مشورہ مسجد میں کرو. تمہارا اگر کوئی ذاتی کام بھی ہے تو اس کا مشورہ کرو, لیکن جس سے مشورہ کرو اس کے اندر 2 باتیں ہونی چاہیے, اللہ کا ڈر اور تمہاری ہمدردی. یہ حضور نے مشورہ سکھایا. تو اصحاب کہف نے مشورہ کیا. کیا مشورہ؟ کہ اب ہمیں بادشاہ بلائے گا, اپنے دربار میں ہمیں طلب کرے گا اور پوچھے گا کیا فیصلہ کیا, ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے. اب اگر ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے, پتھروں سے مار کے ہمیں سنسار کرے گا. ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے, اور جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. اب جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ, کیا کریں؟ جان بچائیں تو ایمان جاتا ہے, ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مشورے میں انہیں راہ سجھائی, انہیں اللہ نے راہ سمجھائی, راستہ سمجھایا کہ جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا انہیں کہ جان بھی بچاؤ اور ایمان بھی بچاؤ, دونوں بچاؤ. مسلمان کی جان کوئی ایسی چڑیا کی جان نہیں ہے کہ جہاں چاہے جا کے دے دے. کہ جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ.
اور جان ایمان دونوں بچانے کے لیے کیا کرو؟ رات کے اندھیرے میں بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور جنگلوں پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ، جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ۔ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور جنگلوں پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ، اور دونوں بچاؤ، جان بچاؤ ایمان بچاؤ۔ اللہ نے راستہ سجایا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑ کے نکل گئے، گاؤں شہر چھوڑ کے نکل گئے۔ پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے، کتنے دن کتنی راتیں جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے، جنگلوں میں چلے۔ ان کے ساتھ ایک کتا چلا۔ وہ کتا کیا کرتا تھا؟ وہ کتا یہ کرتا تھا کہ جہاں سے کوئی خطرہ آتا، کوئی خطرے کی بات نظر آتی، تو دوڑ کر کتا ادھر جا کر اس خطرے کو دور کرتا، اسے بھگا دیتا۔ کہیں سے کوئی خطرہ، جنگل ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں، کوئی خطرہ کہیں سے آیا نظر آیا، وہ کتا دوڑ کر ادھر جاتا اور اس خطرے کو دور کرتا۔ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ان کی حفاظت کرتے چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے انہیں پہاڑوں میں ایک غار نظر آیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، چھپ جائیں گے، یہاں چھپ جائیں گے، بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم تو جنگلوں میں ہیں اور جنگلوں میں اس غار میں ہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ وہ جا کر غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے تو یہ کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا کہ کوئی اندر جا کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ غار کے منہ میں بیٹھ گیا کہ کوئی اندر جا کر ان نوجوانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ اس کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ 10 جانوروں کے نام آئے ہیں جن کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چونٹی ہے، ان کے زمانے کا ہدہد ہے، اسی میں یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ 10 جانوروں کے نام آئے جن کو اللہ قیامت میں جنت میں داخل کرے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بری صحبت نبی کے بیٹے کو لے کے ڈوب گئی، اور بھلی صحبت اس نے بھلوں کا دامن پکڑا، تو یہ بھلی صحبت کتے کو جنت میں لے جانے کے قابل، کتا جنت میں جانے کے قابل بن گیا، بھلی صحبت اسے جنت میں لے گئی، کتا جنت میں جانے کے قابل بن گیا، اور بری صحبت نبی کے بیٹے کو لے کے ڈوب گئی۔ تو ماحول میں بگاڑ آتا ہے، ماحول کا بگاڑ، وہ بگاڑ دینداروں کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر ماحول میں بگاڑ ہو، اور ماحول میں دین ہو تو اس کی امید کہ انشاءاللہ یہ ماحول کا اثر پڑے گا۔ تو اس کے لیے اپنے ماحول میں دین لانا، ماحول میں دین لانے کے لیے اللہ پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا، نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، ماحول کا بگاڑ دور ہوتا تھا، ماحول میں پھیلی ہوئی برائیاں دور ہوتی تھیں، ماحول میں پھیلا ہوا بگاڑ دور ہوتا تھا، خدا کی نافرمانیاں دور ہوتی تھیں، گناہوں کے اندھیرے دور ہوتے تھے۔ یہ سب اندھیرے ہیں، اندھیرے۔ آج دنیا میں یہ اندھیرے پھیلے ہوئے، اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ نفس کا اندھیرا، نفس اندھیرا ہے، گناہ، ہر گناہ اندھیرا ہے، خدا کی نافرمانیاں اندھیرا ہے، خدا کے حکموں کا توڑنا اندھیرا ہے، نفس اندھیرا، خدا کی نافرمانیاں اندھیرا، خواہشات اندھیرا، ہوا و ہوس کے اندھیروں میں آج دنیا بھٹک رہی ہے، اندھیروں میں جیسے آدمی بھٹکتا ہے، آج دنیا باطل کے، گناہوں کے، نفس کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ ہماری جماعت امریکہ میں تھی، وہاں ہم لوگ کہتے ہیں پولوشن، کہتے ہیں کہ سارا ماحول خطرے میں ہے۔ پولوشن کے معنی کہ زہریلے جراثیم فضا میں ہیں، فضا میں کیا ہوا لیں گے اس سے بھی جراثیم اندر چلے جائیں گے، زہریلے جراثیم، پولوشن ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ وہ گاڑی کی کھڑکیاں بھی بند رکھتے ہیں کہ کوئی ہوا چلے گی تو ہوا کا اثر ہو جائے گا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کتنا پولوشن ہے کتنا نہیں ہے میں تو جانتا نہیں، ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک پولوشن اس سے زیادہ خطرناک
وہ خطرناک پولوشن جو ہے وہ گناہوں کے جراثیم. آج ہر انسان ایک جنریٹر بن گیا ہے. جنریٹر جیسے جنریٹر سے کرنٹ نکلتا ہے, ہر انسان سے گناہ نکل رہے ہیں. گناہ, انسان جو ہے وہ گناہوں کا جنریٹر بن گیا ہے. جنریٹر, اس کے اندر سے گناہ نکل رہے ہیں اور یہ گناہ پوری فضاؤں میں پھیل رہے ہیں. آج فضا اندھیری ہے, اندھیری. انسانوں کے گناہوں نے فضا کو اندھیرا کر دیا ہے, ماحول میں اندھیرے پھیلے ہیں. جب ایسے حالات ہوتے تھے اللہ نبی کو بھیجتا تھا. جب دنیا میں ایسے حالات آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ وقت ہوتا تھا دنیا میں نبی کے آنے کا, اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا. نبی آتے, محنت کرتے, وہ ہدایت کا نور لاتے, وہ ایمان کا نور لاتے. وہ ایمان کے نور اور ہدایت کے نور سے دنیا کے اندھیرے دور ہو جاتے. گناہوں کے اندھیرے بھی دور ہوتے, نفس کے اندھیرے بھی دور ہوتے, باطل کے اندھیرے بھی دور ہوتے. دلوں دماغوں پر چھائے ہوئے اندھیرے بھی نبیوں کی محنت سے دور ہو جاتے. نبی آتے, ان کی محنت سے یہ اندھیرے دور ہوتے. انسانوں کے دلوں دماغوں پر جو اندھیرے چھا جاتے ہیں وہ بھی اندھیرے دور ہوتے. دنیا میں چھائے ہوئے اندھیرے بھی, گناہوں کے, باطل کے اندھیرے دور ہوتے. نبی آتے, ان کی ہدایت کا نور لاتے, ایمان کی محنت لاتے, ایمان کا نور لاتے. ان کی محنت سے دنیا کے اندھیرے دور ہوتے. نبی چلے جاتے, پھر اندھیرا آتا, پھر اللہ نبی بھیجتے, پھر نبی محنت کرتے, وہ اندھیرے دور ہوتے. ہر زمانے میں جب ایسے حالات پیدا ہوتے تھے تو وہ وقت ہوتا تھا دنیا میں نبیوں کے آنے کا. لیکن اب نبی نہیں آئیں گے. آخری نبی آ گئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم کر دی. اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے. لیکن دنیا کے ان اندھیروں کے دور کرنے کی جو محنت نبی کرتے تھے, جس کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا, 1.25 لاکھ نبی بھیجے, ہر زمانے میں نبی آئے, کئی نبی ایک وقت پر آئے. اب وہ محنت کون کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محنت میری امت کرے گی. وہ کام, میرا کام میری امت کا کام ہے, میرا کام میرے امتیوں کا کام ہے. جو میرا کام ہے وہ میری امتی کا کام ہے. کتنی بڑی نعمت و دولت ہمارے نبی ہمیں دے گئے, کتنی بڑی نعمت و دولت ہمارے نبی ہمیں دے گئے. لیکن میرے بھائیوں, آج ہمیں اس کا احساس نہیں رہا, اس نعمت کی قدردانی نہیں رہی, اس نعمت کا احساس نہ رہا کہ ہمارے نبی ہمیں اپنا کام دے گئے. ہمارے نبی نے ہمیں اپنا کام دیا. جو ہمارے نبی کا کام وہ ہمارا کام, جو ہمارے نبی کی محنت وہ ہماری محنت. ہمارے نبی نے ہمیں اپنی محنت دی, اپنا کام دیا, اپنے کام والا بتایا. آج اس دعوت کے کام کے ذریعے کہتے ہیں کہ بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس پر ہمیں آنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری, اس پر ہمیں آنا ہے. اس کے لیے یہ محنت ہے. یہ محنت زندہ ہوگی انشاءاللہ. یہ نبیوں والی محنت, حضور والی محنت, اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے اندھیرے دور کرے گا. جس طرح سورج نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. جب سورج نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. کہاں گیا رات کا اندھیرا؟ اب رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. اس طرح جب حضور والی محنت زندہ ہوگی تو باطل کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کے اندھیرے نہیں ٹک سکتے, اس طرح جب حضور والی محنت دنیا میں زندہ ہوگی تو باطل کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے. وہ محنت حضور نے اپنی امت کو دی کہ میرا امتی میری محنت کرے گا. اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ امت پھر سے اس محنت پر آ جائے, پھر سے یہ امت اس محنت پر آ جائے. پھر سے انشاءاللہ ماحول بدلے گا, ماحول بدلے گا. گھروں کی فضا بدلنے کے لیے گھروں کی تعلیم, گھر کی تعلیم سے گھر کی فضا بدلے گی. کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے کیا انعام دیتا ہے, کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر کیا سزا دیتا ہے. کون سا عمل کریں گے اللہ راضی ہوگا, خوش ہوگا, کون سا عمل کریں گے اللہ ناراض ہوگا. اس کا نام ہے تعلیم. تعلیم کسے کہتے ہیں کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کیا انعام دیتا ہے, کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے, کیا سزا دیتا ہے. بھائیو گھروں میں تعلیم زندہ کرو, اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو. اس تعلیم کی برکت سے گھر کی فضا بدلے گی, گھر کا ماحول بدلے گا. بچوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ, کوئی بات تو نہیں. اچھا بھائی حافظ صاحب ہر خطے کے 2 ساتھی, 2, اچھا ہر خطے کا ایک ساتھی ذمہ دار. ذرا حافظ صاحب کے پاس وہاں تشکیل کے کمرے میں مل لے.
ہر خطے کا ایک ذمہ دار. ہاں حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں تشکیل کے کمرے میں. ہر خطے کا ایک ذمہ دار ذرا حافظ صاحب کے پاس جا کر مل لے. ہر خطے کا ایک ذمہ دار. جو تعلیم کرا رہا تھا وہی چلے جائے, آسان ہے. جو تعلیم کرا رہے تھے وہی چلے جائیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں گھر کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ گہوارے کا بچہ, یہ گہوارے میں پلنے والا بچہ, اسے گہوارے کا بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کرو. یہ سن رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے, اس کی دونوں چیزیں کام کر رہی ہیں. اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, یہ دیکھ رہا ہے. اس کے کان کام کر رہے ہیں, یہ سن رہا ہے. جو آوازیں اس کے کانوں سے اندر جاتی ہیں وہ اس کے دل میں جا کے, آج کی زبان میں کہتا ہوں, ریکارڈ ہو جاتی ہیں. جو یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ تصویریں اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں. جو کانوں سے سنتا ہے وہ آوازیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ گہوارے کا گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کبھی غور سے دیکھو بچے کو, چاروں طرف یوں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے, یوں دیکھتا ہے. ابھی اس کی زبان کام نہیں کر رہی ہے. ابھی 1.5-2 سال کے بعد وہ بولے گا. ابھی اس نے بولنا نہیں شروع کیا, لیکن اس کے یہ دونوں چیزیں کام کر رہی ہیں. کان کام کر رہے ہیں, اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں. وہ گھر میں کیا ہو رہا ہے سب دیکھتا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور جو آوازیں جا رہی ہیں وہ سب سنتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کرو. جو کچھ آوازیں گھر میں ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو رہی ہیں. جذب, اس زمانے میں جذب کے علاوہ کیا بول سکتے تھے وہ. میں تو حیران رہ گیا, کتنی بڑی بات سمجھائی ہے انہوں نے. اور جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب تصویریں اس کے اندر جا رہی ہیں. ہماری زبان میں یوں کہو کہ یہ چھوٹا بچہ ایک موبائل ہے. موبائل, یہ چھوٹا بچہ موبائل ہے. موبائل آڈیو ویڈیو دونوں ہو رہا ہے. اس کے اندر تصویریں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں, اس کے اندر آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. سارا بیان چھوٹے سے موبائل میں. اس کی چھوٹی سی چپ, کیا بولتے ہیں, چپ کے وتی چپ, اس میں سارا بیان ریکارڈ ہو گیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں بولا بھائی. بیان کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ لو مولوی صاحب سنو تمہاری آواز ہے. یہ لو سنو تمہاری آواز ہے. تو جب تمہارا ایک میٹل کی اتنی سی چپ انسان کی بنائی ہوئی, ارے اس انسان کی ناقص انسان کی بنائی ہوئی میٹل کی اتنی سی چپ, اس میں وہ طاقت ہے کہ ساری آوازیں ریکارڈ کر لیتی ہے اور ساری تصویریں اندر لے لیتی ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان, یہ جیتا جاگتا بچہ, کیا اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے؟ ناقص انسان کی بنائی ہوئی چپ میں یہ طاقت ہے, تو اللہ کے بنائے ہوئے اس بچے میں نہیں ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کر رہا ہے سب. فرماتے ہیں کہ جب اس کے بولنے کا وقت آئے گا تو جو سنا ہے وہ بولے گا, اور جب اس کے کرنے کا وقت آئے گا تو جو دیکھا ہے کرتے ہوئے دوسروں کو وہ کرے گا. اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, پہچانتا ہے, ماں کو پہچانتا ہے. ماں اٹھا لیتی ہے چپ ہو جاتا ہے. دوسری عورت اٹھاتی ہے روتا ہے کہ بھائی یہ کوئی دوسری ہے. کوئی دوسری عورت اٹھائے بچہ روتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہے. ماں اٹھا لے چپ ہو جاتا ہے, یہ میری ماں ہے. وہ ماں کو پہچانتا ہے, آواز پہچانتا ہے. ماں پکارتی ہے پہچانتا ہے, اجنبی عورت پکارتی ہے پہچانتا ہے, نہیں یہ میری نہیں ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں یہ موبائل ہے, موبائل یہ چھوٹا سا موبائل ہے, ہر وقت آن ہے, ہر وقت آن. کبھی بیٹری ڈسچارج نہیں ہوتی, کبھی چارجنگ ختم نہیں ہوتی. سب ریکارڈ ہو رہا ہے. گھر میں اماں باوا بھائیاں بھانا کیا کیا بول رہی, وہ سب اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. جتنی گالیاں ہو رہی ہیں گھر میں وہ سب گالیاں اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں. اور اگر خیر کی باتیں ہو رہی ہیں وہ خیر کی باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. شر کی ہو رہی ہیں وہ شر کی باتیں بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں. موبائل کے اندر سے خود نہیں نکلتا, موبائل کے اندر سے خود کچھ نکلتا ہے. جو اس میں ڈالتے ہیں وہی نکلتا ہے کہ اندر سے کچھ نکلتا ہے؟ ارے بھائی کنویں میں سے پانی نکلتا ہے ویسے موبائل میں سے نکلتا ہے. اس کے اندر جو ڈالیں گے وہی تو نکلے گا.
تو اس بچے میں جو ہم نے ڈالا ہے وہ نکلتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو تم اس کے اندر کیا ڈال رہے ہو. آج یہ سن رہا ہے، کل بولنے کا وقت آئے گا تو جو کچھ سنا ہے وہی بولے گا، اندر ریکارڈ ہو گیا اس کے. اور جب کرنے کا وقت آئے گا تو جو دوسروں کو کرتے دیکھا ہے، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، بچوں کو، جو کرتے دیکھا ہے وہی کرے گا. یہ سب کچھ بچے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی نصرانی مشرک کافر نہیں پیدا ہوتا. اس کے گھر کا ماحول اسے بگاڑتا ہے. اگر گھر کا ماحول کافر ہے تو کافر بناتا ہے، مشرک ہے تو مشرک بناتا ہے، یہودی نصرانی ہے تو نصرانی یہودی بناتا ہے. وہ بچہ تو یہودی نصرانی کافر مشرک نہیں پیدا ہوا، وہ مسلمان پیدا ہوا. گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو یہ آنے والے بچے بگڑیں گے، پھر روئیں گے. پھر یہ بچے گلے کا حلق کا کانٹا بنیں گے، حلق کا کانٹا. نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. اگل نہیں سکتے، باہر گھر کے باہر نکال نہیں سکتے، گھر کے اندر رکھ نہیں سکتے. گھر کے باہر نکال نہیں سکتے، گھر کے اندر رکھ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک مما لن یکون علی عذابا وولدا یکون علی وبالا. حضور نے دعا مانگی ہے، یا اللہ میں اس مال سے پانا چاہتا ہوں جو دنیا میں مال ہے، آخرت میں عذاب ہے. اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذاب وولد یکون علی وبال. اس اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو اولاد دنیا میں گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے، وبال. اس لیے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم، عورتوں کو اللہ کی راہ میں لے کر نکلنا. جب عورت اللہ کی راہ میں جائے گی اس کی زندگی بدلے گی. اس کی زندگی بدلے گی تو اس کی اولادیں دین کی داعی بنیں گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بنے تو اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں، گھر میں تعلیم کرنی اور گھر میں عورتوں کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلنا. پھر اس گھر میں انشاءاللہ نماز زندہ ہوگی، قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی. اس میں تعلیم، اس میں قرآن کی تلاوت، نماز، اللہ کا ذکر زندہ ہوگا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس گھر میں اللہ کا نام ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا نام ہوتا ہے، نماز، قرآن، ذکر، تلاوت، تعلیم جس گھر میں ہوتی ہے، فرشتے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ. اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، ہمارے لیے رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آئے، نور آیا، فرشتے نور آیا. اور نور آیا تو کیا گیا؟ جب نور آتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ روشنی آئی، کیا گیا؟ اندھیرا گیا. شیاطین اندھیرا ہیں، وہ ٹک نہیں سکتے. کیوں؟ اجالا آ گیا، دن کا اجالا آ گیا، رات کا اندھیرا ٹک نہیں سکتا. تو فرشتے نور ہیں، آواز دیتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں. جب فرشتے آ جاتے ہیں تو نور آ گیا، اور نور آیا تو کیا گیا؟ اندھیرے گئے. شیاطین ٹک نہیں سکتے اس گھر میں، شیاطین نکل جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں. اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں، سب کچھ ہے لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، تو فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو یہاں سے، یہاں ہمارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے. فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو، یہاں سے چلو، یہاں نہ کھانا ہے نہ ہمارے لیے رات کا ٹھکانہ ہے. فرشتے گھروں سے نکل جاتے ہیں. اور فرشتے گئے تو کیا گیا؟ نور گیا، روشنی گئی. اور روشنی گئی تو کیا آیا؟ جب روشنی جاتی ہے تو کیا آتا ہے؟ اندھیرا آیا، شیاطین گھس گئے. پھر ہمارے یہاں بولتی بمبڑیاں مارتے. حضرت دلی اندر آ گیا، حضرت نحوستا، حضرت دلی اندر آ گیا، حضرت گھس گئی، حضرت گھس گئی کی ہمیں گھسالی کی، وہ گھس گئی کی نہیں ہمیں گھسالی. ارے بولو بھائی، کیا ان کو ٹانگ آئی گھس کو آنے؟ تو گھروں کی فضا کے بدلنے کے لیے عورتوں کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلو. ان کے بچے دین کے داعی بنیں گے. دنیا میں ہر جگہ
مادری زبان ہے, کہیں پدری زبان نہیں ہے. میں بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھرا ہوں, میں نے کسی دنیا کے ملک میں پدری زبان نہیں دیکھی. ساری دنیا میں مادری زبان ہے. مدر ٹنگ ہے دنیا میں یا فادر ٹنگ ہے؟ ارے بولو بھائی, آپ نے دنیا میں کوئی ایسا ملک سنا کہ جہاں مدر ٹنگ نہیں ہے, فادر ٹنگ ہے؟ ارے بولو بھائی, تمہارے آندرا میں کیا ہے, مادری زبان ہے کہ پدری زبان ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. کیا بولتے ہیں, مدر ٹنگ بولتے ہیں کہ فادر ٹنگ بولتے ہیں؟ مدر ٹنگ. کیا مطلب مدر ٹنگ کے؟ کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے, بچہ ماں کی زبان بولتا ہے. جو ماں کی زبان وہ بچے کی زبان. ہم جرمنی میں تھے, وہاں ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں ایک صاحب ہیں, رہنے والے ہمارے یہاں کے, لیکن وہ پھر بعد میں ہجرت کر کے جرمنی چلے گئے اور وہاں انہوں نے جا کر کے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا. ان کا کاروبار ہے ترجمہ کرنا, زبانوں کے ترجمے. ان کا ماشاءاللہ ایک دفتر ہے, اس میں ان کے پاس مختلف زبانوں کے کاغذات آتے ہیں اور اس کو وہ جرمن زبان میں ترجمہ کر کے دیتے ہیں. کورٹ میں بھی ان کے ترجمے چلتے ہیں. کورٹ سے بھی جو مختلف زبانوں میں کاغذات آتے ہیں تو وہ ان کے دفتر پہ آتے ہیں, وہاں سے وہ ترجمے ہو کے وہ کر کے اس کا جرمنی زبان میں, مختلف زبانوں کے جرمنی زبان میں ترجمے کر کے بھیجتے ہیں. وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ فاروق بھائی, یہ ماٹھی ملیا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بات کا قصہ تم نہ کہاں سے ملیا, یہ ماٹھی ملیا تم نہ کہاں سے ملیا, وہ ہے کیا ہے وہ بات کا قصہ, لیکن ملا تم نہ کہاں سے. کہنے لگے فاروق, پھر میں نے ان سے کہا کہ تم تو ترجمے کرنے والے ہو, تم تو ماہر ہو زبانوں کے ترجمے کرنے والے, اس کا بھی ترجمہ کسی ڈکشنری میں دیکھو. کہنے لگے فاروق بھائی میں نے بہت ڈکشنریاں دیکھی, کسی ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ملا, تو معنی کہاں سے ملتا؟ لفظ ہی نہیں ہے تو معنی کہاں سے ملتے ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ تمہیں ملا کہاں سے؟ کہنے لگے وہ ہماری ایک پڑوسی تھی, میں چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا بچہ, اس کے بعد تو وہ ہجرت کر کے جرمنی چلے گئے, میں چھوٹا بچہ تھا تو وہ میرے پڑوس کی عورت اس کے بچے کو کہتی ہے جی ماٹھی ملیا. وہ مجھے اب تک بھولا نہیں ہوں میں. اور ترجمہ لفظ ہو تو ترجمہ ملے گا, لفظ ہی نہیں تو ترجمہ کیا ملے گا؟ اللہ رحم فرمائے میرے بھائیوں, ہمارے گھروں میں نادانستگی سے ایسی گالیاں زبانوں سے نکلتی ہیں, گالیاں وہ سب جا کے اس بچے کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے وہی بولتا ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے. ایسی نکلتی ہیں کہ الفاظ نہیں ملتے, الفاظ ملے تو اتنا معنی ملیں گا. تو گھروں کے ماحول کے بنانے کے لیے گھر کی عورتوں کو 3 دن لے جاؤ اللہ کے راستے میں, پھر عشرہ لے جاؤ, پھر چلہ لے جاؤ, انشاءاللہ ان کے بچے دین کے دائی بنیں گے, ان کے بچے دین کے دائی بنیں گے. کیوں کہ مادری زبان, بچہ ماں کی زبان بولتا ہے, جو ماں کی زبان وہ بچے کی زبان. پھر محلے میں دین لانا, پہلا ماحول گھر ہے, پھر محلہ ہے. گھر میں دین لانا اس کے لیے یہ ہے, محلے میں دین لانا. محلے میں دین لانے کے لیے محلے میں گشتیں کرو, گشتیں, محلے میں دین لانے کے لیے محلے میں گشتیں کرو. یہ گشت ہمارا عمل نہیں ہے, یہ حضور کا عمل ہے. حضور نورانی, حضور کا ہر عمل نورانی, حضور کے عمل میں نور ہے. جب وہ عمل ہمارے محلے میں زندہ ہوگا اس کا اثر پڑے گا, باطل کے اندھیرے دور ہوں گے, گناہوں کے اندھیرے دور ہوں گے جب گشت کا عمل زندہ ہوگا. گشت کے عمل سے گناہوں کے اندھیرے دور ہوں گے. یہ مدے کو کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے تمہارے ہی محلے کے ساتھی ہیں, کرنے والے تمہارے ہی ساتھی ہیں, تمہارے ہی محلے کے ساتھی ہیں. یہ بہت بڑا حجاب ہے, بڑا حجاب. شیطان جو پردے ڈالتا ہے نا, پردے, شیطان پردے, آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈالتا ہے, دماغ پر بھی پردے ڈالتا ہے شیطان, اس کو کہتے ہیں حجاب. شیطان کے پردے, آنکھوں کے سامنے بھی پردے لاتا ہے, دماغ پر بھی پردے لاتا ہے. فوراً پردہ کیا لاتا ہے؟ یہ تو ہمارے محلے کا چھوکرا, جانتے نہیں ہمیں اسے, چڈی پہن لگو محلے میں پھرتا تھا, اب 3 چلے لگا دال کو آگا تبلیغ والا کہتے انہیں بھی. جانتے نہیں ہمیں اسے بھی جانتے, اس کے بابا کو بھی جانتے. فرعون نے یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے,
جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد فرعون کو آ کر دعوت دی تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا بھول گئے کہ ہمارے گھر میں تم پلے تھے، بھول گئے کہ میں نے تمہیں میرے گھر میں پالا تھا، بچے کی طرح تمہارے اوپر مہربانی کر کے تمہیں گھر میں بچے کی طرح پالا تھا، اور بھول گئے؟ ہمیں یاد ہے، ہم نہیں بھولے کہ تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، ہم نے تمہاری گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا اور تم اس وارنٹ سے بچنے کے لیے گاؤں سے بھاگ کے نکل گئے تھے مصر سے، ہمیں وہ سب یاد ہے۔ اور مدین جا کے نبی بھی بن کے آ گئے، اور مدین جا کے نبی بھی بن کے آ گئے، اور ہمیں اب دعوت دے رہو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ تو نے اگر مجھے پالا تھا تو تیری کوئی مہربانی نہیں تھی کہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، میری ماں نے مجھے بچنے کے لیے پانی میں ڈال دیا اور وہ بہتا ہوا وہ صدوق تیرے گھر میں آ گیا، اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کو نہ مارتا تو میری ماں مجھے اپنے گھر میں پالتی، تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا اس لیے تو میری ماں نے پانی میں ڈالا تھا مجھے، اور تیرے گھر میں آ گیا تھا تو تو نے پالا تھا، تو تیرا کیا مہربانی، اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح نہ کرتا تو میں میرے گھر میں پلتا۔ اور وہ وارنٹ کی بات وہ تو میں نے دانستہ نہیں کی تھی، نادانستہ مجھ سے ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو شیطان حجاب ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ گشت کرنے والے یہ چھوکرے بھائیو، ان کو مت دیکھو، یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھو، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، یہ عمل ان کا عمل نہیں ہے، یہ عمل حضور کا عمل ہے، حضور نورانی، حضور کا عمل نورانی۔ جہاں حضور کا عمل زندہ ہوگا وہاں سے باطل کے گناہوں کے اندھیرے دور ہوں گے، اللہ وہاں ایمان کا نور پھیلائے گا۔ کیوں کہ حضور نورانی، حضور کا عمل نورانی، اس میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور ہے، اللہ وہ ہدایت کا نور پھیلائے گا۔ کیوں بھائی؟ عطر کوئی بھی لگائے تو خوشبو آتی ہے کہ نہیں؟ بڑے مولانا کو لگائے تو شیتر خوشبو آتی ہے۔ ارے بولو بھائی کیا ہوتا ہے تمہارے آندھرا میں؟ عطر تمیش لگا لے تو بھی خوشبو آتی کی نہیں؟ بڑے حضرت کو، بڑے پیر صاحب کو، صاحب کو لگائے تو خوشبو آتی؟ بولو بھائی، ارے بولو کون لگائی تھی بھی آتی کی خوشبو؟ وہ عطر ہے، لگانے والا کوئی ہو جب وہ لگائے گا تو خوشبو آئے گی۔ وہ نور ہے، روشنی ہے، کوئی بھی لائٹ آن کرے گا تو روشنی آئے گی، یا بڑے صاحبہ کو لائٹ آن کرے تو روشنی آتی کی؟ ارے بولو بھائی، بڑے صاحبہ کو آن کرے تو روشنی آتی ہے، تمہیں آن کرے تو اندھیرا آتا ہے۔ کوئی بھی آن کرو تو کیا آتی ہے؟ وہ روشنی ہے، کوئی بھی آن کرے گا روشنی آئے گی۔ وہ خوشبو ہے، کوئی بھی لگائے گا خوشبو پھیلے گی۔ یہ حضور کا عمل ہے، کوئی بھی کرے گا اس عمل کا نور پھیلے گا۔ محلوں میں گشتیں زندہ کرو، انشاءاللہ یہ نورانی عمل ہے، اس کا نور محلوں میں پھیلے گا، نور پھیلے گا، گناہوں کے اندھیرے دور ہوں گے، نافرمانیوں کے اندھیرے دور ہوں گے۔ گھر گھر جاؤ، گھر جاؤ، ہماری ایک ہی آواز ہے، ساری دنیا میں ہماری ایک ہی آواز ہے، یہاں الگ وہاں الگ، یہاں الگ وہاں الگ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مشرق کے کناروں سے لے کر مغرب کے کناروں تک، شمال کے کناروں سے جنوب کے کناروں تک ہماری ایک صدا ہے، ایک صدا۔ کیا صدا ہے؟ کہ بھائیو تمہاری ہماری سب کی دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ کی ماننے میں ہیں، حضور کے طریقوں میں ہیں۔ جب تک ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم تھے، حضور کے طریقے تھے، ان کی رحمتیں برکتیں ہماری زندگیوں میں تھی، جب تک اللہ کے حکم حضور کے نورانی طریقے ہمارے گھروں میں تھے، ان کی رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں میں تھی، زندگیوں میں تھے، ہماری زندگیوں میں وہ رحمتیں برکتیں تھیں، گھروں میں تھے، گھروں میں وہ رحمتیں برکتیں تھیں۔ جب سے وہ طریقے زندگیوں سے نکل گئے، ان کی رحمتیں برکتیں زندگیوں سے نکل گئیں۔ جب وہ رحمت والے طریقے گھروں سے نکلے تو گھروں سے وہ رحمتیں برکتیں نکل گئیں۔ آؤ پھر سے ان کو زندگیوں میں لائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، پوری امت کے اندر بھی زندہ ہو جائیں۔ ہماری ایک صدا ہے سب جگہ، کیا ہماری تمہاری کامیابی بولو بھائی کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں ہے، حضور کے طریقے میں ہے۔ گھر گھر جا کے آواز لگانا، اس کا نام ہے گشت۔ ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا، ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا، گھر کے ہر فرد کو مسجد کے اعمال سے اور مسجد کی محنت سے جوڑنا، ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا،
ہر فرد کو گھر کے ہر فرد کو مسجد کے اعمال سے، مسجد کی محنت سے جوڑنا. مسجد مسلمان کے لیے پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس، ہمارا پاور ہاؤس اللہ کا گھر ہے. ہمارا پاور ہاؤس اللہ کا گھر ہے. جس طرح پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے تو پاور ہاؤس کا کرنٹ گھر میں آ جاتا ہے. سوئچ ڈالو پنکھا چلتا ہے، سوئچ ڈالو لائٹ جلتا ہے. کیوں؟ کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے. کنیکشن کٹا تو پنکھا ہے ہوا نہیں، لائٹ ہے روشنی نہیں. تو ہمارا پاور ہاؤس اللہ کا گھر ہے. جب گھروں کو اللہ کے گھر سے جوڑیں گے تو اللہ کی رحمتیں اللہ کے گھر پہ اترتی ہیں، پھر ایمان والوں کے گھروں میں جاتی ہیں. ہر گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑنا، اور ہر مسلمان کو مسجد کے اعمال سے اور مسجد کی محنت سے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے جوڑنا، یہ ہے گشت. یہ حضور کا عمل ہے. جب یہ عمل محلہ میں زندہ ہوگا تو اس کے نور سے اندھیرے گناہوں کے بھی باطل کے بھی دور ہوں گے. 3 دن اللہ کی راہ میں جماعتیں بنا کر جانا. 3 دن جماعتیں بنا کر، 3 دن کی جماعتیں بنا کر، 1 مرتبہ جاؤ، 2 مرتبہ جاؤ، مہینے میں 3 مرتبہ جاؤ. شروع کرو 1 مہینے 1 مرتبہ سے. آس پاس کی بستیوں میں جاؤ. 3 دن جا کر کیا کرنا؟ 3 دن جا کر کیا کرنا؟ 3 دن اس طرح گزرے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، حضور کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے. ٹریننگ، پولیس والوں کی ٹریننگ، ٹریفک والوں کی ٹریننگ، پوسٹ والوں کی ٹریننگ، یہ مسلمان کی ٹریننگ. 3 دن کیا ٹریننگ؟ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے. پھر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جیسے یہ 3 دن گزرے ہیں باقی 27 دن گزارنے کی توفیق دے. اور بستی والوں کو بھی جمع کر کے یہی کہنا کہ بھائیو ہماری تمہاری سب کی کامیابی اسی میں ہے. ہم بھی اس پر آ رہے ہیں، تم بھی اس پر آؤ. اس سے انشاءاللہ ہمارے ماحول میں دینداری آئے گی. یہ دوسری ذمہ داری ہے، ماحول میں دین لانا. ماحول میں دین لانے کے لیے مقامی کام ہے. گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کے 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک روزانہ لگانا، 2 گشتیں اور مہینے کے 3 دن. یہ ہے مقامی کام. اور اس مقامی کام سے مقامی ماحول انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا. اللہ بدلیں گے کیونکہ ان اعمال میں قوت ہے، طاقت ہے. اور آخری بات یہ ہے، آخری بات، پہلی ذمہ داری اپنی زندگی بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا، زندگی میں دین لانا. وہ کرنا جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کرنا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ نہیں کرنا جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. دوسری ذمہ داری ماحول میں دین لانا، گھر میں دین لانا، محلے میں دین لانا، اپنے اطراف میں دین لانا. اس کے لیے ہے مقامی کام 5 اعمال. مقامی کام 5 اعمال. اور آخری بات، سارے عالم میں اللہ کا نام بلند ہو جائے. سارے عالم میں اللہ کا نام بلند ہو جائے. یہ امت دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے. اس امت کا مقصد دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے. سارے عالم میں اللہ کا نام بلند کرنا. اس کے لیے دنیا کے کناروں تک جانا، مشرق مغرب شمال جنوب جانا، پیدل گاؤں بستی بستی جانا، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، دونوں ضروری. دنیا کے کناروں تک جانا بھی ضروری اور پیدل گاؤں جماعتیں بنا پڑا کر گاؤں بستی بستی جانا بھی ضروری. کل قیامت میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیرا نام بلند کرنے کے لیے میرے اوپر چلے تھے. کل قیامت میں زمین گواہی دے گی. کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں اذانیں نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں. زمین اللہ کے نام کو ترس رہی ہے. آج بھی کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں اذان نہیں ہے، نماز نہیں ہے. مسلمان ہیں، اذان نہیں ہے، نماز نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی بستی سے اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہاں کوئی ایمان والا نہیں ہے. اگر کسی بستی سے کسی گاؤں سے اذان کی آواز
صحابہ کے قافلے چلتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے قافلے ہماری جماعتیں چلتی تھیں, کسی گاؤں سے اذان کی آواز آتی تھی تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس گاؤں میں ایمان والے ہیں. اگر کسی گاؤں سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ اس گاؤں میں کوئی ایمان والا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا ہو اور اذان کی آواز نہ آئے. آج زمین اللہ کے نام کو ترس گئی ہے. ان گاؤں میں, بستیوں میں پیدل جماعتیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ, وہاں اذانیں زندہ ہوں گی, نمازیں زندہ ہوگی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, ساری دنیا میں آج اذانیں نمازیں زندہ ہو رہی ہیں ان پیدل جماعتوں کی برکت سے. تو کل زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ میں تیرے نام کو ترس گئی تھی, یہ تیرے بندے آئے اور انہوں نے آ کر میرے اوپر تیرا نام بلند کیا. کل قیامت میں زمین تمہاری گواہیاں دے گی کہ یا اللہ میں تیرے نام کو ترس گئی تھی, یہ تیرے بندے آئے اور انہوں نے آ کے میرے اوپر تیرا نام بلند کیا. اس کے لیے 4 مہینے کی پیدل جماعتیں بنانا, گاؤں گاؤں جانا, بستی بستی جانا. حق 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 تو یہ ہے کہ سب کچھ لگا کے بھی حق ادا نہیں ہوتا. حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگا کر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن آخری زمانے کا مسلمان اگر یہ اتنا بھی کر لے گا تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ اسے دین کے زندہ کرنے والوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا. جن کے راستے پر چلے تھے, جن کے راستے پر چلے تھے, منزل کو پہنچے نہیں ان کی, لیکن ان کے راستے کی برکت سے قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا. حدیث میں بشارتے ہیں کہنے کا وقت نہیں ہے, لیکن بشارتے ہیں کہ جن کے راستے پر چلے تھے منزل کو ان کی پہنچے نہیں, لیکن ان کے راستے پہ چلے تھے, منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا جن کے راستے پہ چلے تھے, ان کے ساتھ خدا حشر کرے گا. تو بھائیو, حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگا کے بھی حق نہیں ادا ہوتا. ایک صدیقی ترتیب ہے, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا سب کچھ, اور کمبل اوڑھ کر ببول کا کانٹا لگا کے حضور کی خدمت میں آئے. کمبل اوڑھ کر ببول کا کانٹا لگا کے حضور کی خدمت میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ رئیس مکہ حضرت ابو بکر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, مکے کے رئیسوں میں تھے, رئیسوں میں, چودھریوں میں. سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. ایک کمبل باقی رہ گیا, اس کو اوڑھ کر اس پہ ببول کا کانٹا لگا کے حضور کی خدمت میں آئے. حضور کی آنکھوں میں حضرت ابو بکر کا یہ حال دیکھ کر آنسو آ گئے کہ رئیس مکہ آج ببول کا کانٹا لگائے ہوئے کمبل اوڑھے بیٹھا ہے. حضرت جبرائیل اترے, حضرت جبرائیل, اور آ کر حضور سے عرض کیا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس حال میں راضی ہیں؟ تو حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر خوشی میں رونے لگے, خوشی کے آنسو, خوشی کے آنسو, مسرت کے آنسو. میرا رب مجھے سلام کہتا ہے, میرا نام لے کے کہا سلام. حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے تمہیں سلام کہہ رہا ہے, میرا رب مجھے سلام کہتا ہے. خوشی میں آنسو. اور فرمایا کہ میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی, میں دین سے راضی, اور میں اپنے رب سے, جس رب کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق فکر میں ہے, وہ رب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے کیا پوچھو. سب کچھ لگا دیا, پیغام آیا اللہ کی طرف سے. یہ صدیقی درجہ. اور دوسرا درجہ فاروقی درجہ, آدھا آدھا, آدھا اپنے لیے, آدھا اللہ کے دین کے لیے. سب کچھ کا آدھا کرو, سب کچھ کا آدھا. اور عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب, عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب جس سے دنیا میں دین زندہ ہوا ہے. عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب جس پر انہوں نے محنت کی اور جس سے دنیا میں دین زندہ ہوا, وہ ہے 3 حصے کرو, ہر چیز کے 3 حصے کرو.
2 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. 3 حصے کرو، 2 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے رکھو، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. 12 مہینے میں کہ 3 حصے کرو، 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے. مہینے کے 3 حصے کرو، 10 دن اللہ کے دین کے لیے. 24 گھنٹے روزانہ کے 3 حصے کرو، 8 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. 1/3 انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ انہیں ذریعہ بنائیں گے قوموں کی ہدایت کا، ملکوں کی ہدایت کا. اللہ انہیں ذریعہ بنائیں گے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت دینے کے لیے پہلے نبیوں کو ذریعہ بناتا تھا، اب حضور کے امتیوں کو اللہ ذریعہ بنائے گا. اللہ ہدایت دے گا، ہدایت کے دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے. پہلے اللہ ہدایت کے لیے ذریعہ بناتا تھا نبیوں کو، نبیوں کے ذریعے ہدایت دیتا تھا. اب نبی نہیں آئیں گے، اب حضور کے امتیوں کو اللہ یہ نعمت دے گا کہ ان حضور کے امتیوں کو ذریعہ بنا کر اللہ قوم و ملکوں کو ہدایت دے گا. خوش نصیب ہیں وہ حضور کے امتی جن کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، جن کے ہاتھوں دنیا میں اللہ ہدایت پھیلائے، اور جن کے ہاتھوں دنیا میں اللہ دین پھیلائے، اور جن کے ہاتھوں اللہ دنیا میں قوموں کو، ملکوں کو ہدایت دے اور انہیں ہدایت کا ذریعہ بنائے. وہ حضور کے وہ امتی خوش نصیب ہیں، خوش نصیب. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر دے. ارے بھائی آمین تو کہو بھائی. اسی کے لیے یہ جوڑ ہیں، یہ جوڑ اور یہ اجتماعات اور یہ پرانوں کے جوڑ اور یہ 4 مہینے والوں کا جوڑ اور یہ اجتماعات بیانات کے لیے نہیں ہیں، بیانات کے لیے نہیں ہیں، صرف تقریریں سنانے کے لیے، واعظ نصیحت کے لیے نہیں ہیں. سنانے سے کام نہیں چلے گا. کام تو جب چلے گا جب ہم کچھ قربانیوں کی ارادے کریں، فیصلے کریں. ہمارے یہاں بولتے ہیں سن کو سند ہو گئے کہتے ہیں. تمہارے یہاں بولتے ہیں سند ہو گئے بولتے ہیں. سن کو سند ہو گئے کہتے ہیں. سن کو سند ہو گئے. سننے سے کام نہیں چلے گا. ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا. کوئی خیر کی دین کی مجلس، ثواب سے کوئی خیر کی دین کی مجلس خالی نہیں ہے، لیکن سن کے کام نہیں چلے گا. کام تو کچھ کر کے ہوگا. کچھ کرنے کے ارادے کرو، کرنے کے ارادے. کیا کر رہے ہیں؟ وہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے، یا بدلنا ہے. ہم خود اس محنت پہ آنا چاہتے ہیں، ہم امت کو اس محنت پر لانا چاہتے ہیں. ہم خود اس محنت پہ آنا چاہتے ہیں، ہم امت کو اس محنت پہ لانا چاہتے ہیں. ایک فرد امت کو اس محنت پر ہم لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ جوڑ ہیں، اس کے لیے یہ اجتماعات ہیں. یہ صرف سننے ہو جانے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو یہ سارا مجمع ارادے کرے، عزائم کرے. 4 مہینے کے عزائم کرے، مہینے میں 10 دن کے عزائم کرے، روزانہ 8 گھنٹے کے عزائم کرے. اور کچھ نئے بھائی بھی آ گئے ہیں، اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، وہ بھی پرانے بن جائیں. آ گئے ہیں. ارے بھائیو، ارے میرے بھائیو، یہ مبارک عمل تو ایسا ہے کہ نقل کرنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا. اصل تو وہ تھے جو کر کے چلے گئے، ہم تو نقل کرنے والے ہیں. نقل کرنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا. اصل کو کرنے والے وہ تھے جو کر کے چلے گئے دنیا سے. ہم تو نقل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں نقل بھی پیاری ہے. نقل کرنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، فرعون کے جادوگروں سے. فرعون نے سارے ملک سے جادوگر بلائے تھے، بڑے بڑے جادوگر ملک کے، اور ایک بڑے میدان میں مقابلہ ہوا. ساری قوم جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے. اور جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے، جادوگروں نے پوچھا پہلے آپ ڈالتے ہیں، اب پہلے آپ کرتب دکھاتے ہیں، ہم کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے کرتب دکھاؤ. تو جادوگروں نے اپنی سارے کرتب دکھائے کہ وہ لاٹھیاں، رسیاں، وہ سب ڈالی میدان میں، اور وہ بنے بڑے بڑے پھنپھناتے اڈے. تو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذرا گھبراہٹ ہوئی کہ اتنوں کا، پورے ملک کے جادوگروں کا مقابلہ میں اکیلا کیسے کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سی گھبراہٹ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہم ہیں. تمہارے ساتھ ہم ہیں. داعی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بھائی،
دائی کے ساتھ مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں نہیں ہیں اس کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا سارے اجدوں کو نکل گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے میرے عصا نے سارے اجدے نگل لیے، تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں اسی میدان میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے. دونوں. بہت بڑی کامیابی تھی. پورے ملک کے جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی. تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں نے سجدے شکر ادا کیا. دونوں میدان میں زمین پر انہوں نے اپنے سر ماتھے ٹیک دیے. جب موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو زمین پر ماتھا ٹیکتے ہوئے جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جنہوں نے ہم سب کے اوپر فتح پائی، یہ دونوں کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو ان کی نقل میں وہ سارے جادوگر بھی سجدے میں گر گئے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی نقل میں وہ بھی سجدے میں گر گئے. جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ سارے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، سجدے سے سر اٹھاتے ہی مومنین کاملین عارفین بن کر سر اٹھایا. اللہ نے ان کے دل کو ایمان سے، معرفت سے بھر دیا، اور یہ جادوگر جب اٹھے تو یہ سب کے سب مومن عارف کامل بن کے اٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آئے تو تھے یہ میرے مقابلے کے لیے اور یہ مومنین کاملین عارفین بن گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، انہوں نے تیری نقل کی، تمہاری نقل کی. تم بھی محبوب، تمہاری نقل بھی محبوب، اس لیے ان کو بھی میں نے ایمان دے دیا. تو بھائیو، اصل تو ہم نقل بھی کریں گے نا، اللہ محروم نہیں کرے گا. نقل پر بھی اللہ محروم نہیں کرے گا. کہ جن کی نقل کر رہے ہیں اللہ ان کے اثرات ڈالے گا، اللہ ان کے اثرات ڈالے گا. اس کے لیے بھائی اگر اتنا نہیں کر سکے تو آخری درجہ، یہ آخری درجہ ہے. نئے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، پرانے اس سے کنسیشن نہ لیں، یہ ان کے لیے نہیں کنسیشن ہے، ان کے لیے تو اعلیٰ درجے ہیں. حضور نے فرمایا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، پھر اللہ جو دے اس پہ راضی ہو جاؤ. لیکن مانگنا کیا؟ مانگو جنت الفردوس مانگو، پھر اللہ جو دے اس پہ خوش ہو جاؤ. تو ہم بھی کہیں گے، تم بھی، آپ بھی اعلیٰ درجے کی قربانیاں مانگو کہ اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے، قوم و ملکوں علاقوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. ہمیں اعلیٰ درجے پر آنا ہے، قربانی کا اعلیٰ درجہ، جس پر اللہ ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، جس پر اللہ دنیا کی فضا کو بدلتے ہیں، ماحول کو بدلتے ہیں، حالات کو بدلتے ہیں، فضا کو بدلتے ہیں، ماحول کو بدلتے ہیں. جس طرح نبیوں کی محنت سے فضا بدلتی تھی، ماحول بدلتا تھا، حضور کی امت کی محنت سے بھی اللہ اس فضا کو، ماحول کو بدلیں گے. کیوں کہ اللہ ہی نے وہ محنت دی ہے. تو اعلیٰ درجہ ایک تیسرا، اور آخری درجہ کم سے کم آخری 10 میں کا ایک حصہ. 10 میں کا ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ، پھر سال کا چلہ لگاؤ، مہینے کے 3 دن لگاؤ، ہفتے کے 2 گشت کرو، روزانہ 2.5 گھنٹے دو. اس کے لیے تو سب تیار ہو جاؤ. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ؟ سب راضی ہیں انشاءاللہ؟ تو آج کے اس اجتماع میں یہ سارا مجمع ارادے کر کے جائے، انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہمیں 1/3 پر آنا ہے، 1/3 پر آنا ہے، اور آخری درجہ کم از کم یہ 10ویں حصے پر آنا ہے. کوئی ایک بھی بھائی یہاں سے ارادہ کیے بغیر نہ جائے. ارادہ کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کہتے ہیں کسی کام کو وقت کے ساتھ متعین کرنے کو، کام کو وقت کے ساتھ متعین کرنا، اسے کہتے ہیں ارادہ. 3 چلے لگاؤں گا فلاں مہینے میں لگاؤں گا، چلہ لگاؤں گا فلاں مہینے میں لگاؤں گا، روزانہ 8 گھنٹے دوں گا، صبح کو شام کو 4 گھنٹے دوں گا، یا ایک وقت پر 8 گھنٹے دوں گا. 3 دن لگاؤں گا، فلاں ہفتے میں لگاؤں گا، عشرہ لگاؤں گا، 3 دن اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ لگاؤں گا، باقی دن مشورے کے ساتھ جہاں تقاضا ہوگا وہاں لگاؤں گا. یہ ارادہ، اس کو کہتے ہیں ارادہ. ورنہ خالی ٹھیک ہے انشاءاللہ کروں گا، یہ خیال ہے. خیال پانی کی لہریں ہیں، خیال پانی کی لہریں ہیں.
ریت کی لہریں ہیں، یہ آتی ہیں جاتی ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ارادہ جب بنتا ہے جب آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میں فلاں مہینے میں جاؤں گا، یہ بنا ارادہ. جا تو اللہ بھیجا تو کیا کہتا، اللہ بھیجا تو جاتے سکتے نو، اللہ بھیجا تو جاتے سکتے نو. کہ ان کی ضرورت کی اللہ کی ضرورت نہیں. اللہ کو پہل پسند ہے. آپ پہل کرو، پہل کرو، پہل. اللہ بندے سے کہتا پہل کر، پہل. ایک بالشت بندہ میری طرف آتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے میں اس کی طرف کہتا آتا ہوں ایک ہاتھ بندہ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. تمہیں تمہاری جگہ آج بیٹھے رہو، اللہ تمہارے پاس آتا ہے. ایسا کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. پوچھو مولوی صاحبان کو. تمہیں تمہاری جگہ آج بیٹھے رہو، اللہ تمہارے پاس آ جاتا ہے. تمہیں ہٹوش نہ کو، ہلو نہ کو، ہلو بھی نہ کو، ہدرو بھی نہ کو، ہٹو بھی نہ کو. آج بیٹھے رہو، اللہ تمہارے پاس آتا ہے. ایسا کہتی بھی ہے کیا؟ پوچھو جی مولوی صاحب کتنے بیٹھی ان کو کہتی بھی قرآن میں حدیث میں ہے کیا؟ اللہ کو حرکت پسند ہے. پہل کرو. ایک بالش تو اللہ پاک کہتا میں 1 ہاتھ آتا ہوں، تم 1 ہاتھ آؤ، میں 2 ہاتھ آتا ہوں، تم چل کر آؤ، میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے. تمہیں بیٹھے رہو، میں آتا ہوں. اللہ نہیں بولا. اس لیے بھائی یہ سارا مجمع ماشاءاللہ 4 مہینوں کا مجمع، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کا بڑا مجمع ہے. یہ سب بیٹھ کے آج ارادے کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. اب ضلع وار بیٹھو، منڈل وار بیٹھو اور بیٹھ کے ارادے کرو. 4 مہینے نقد. اللہ جن کو ہمت دے توفیق دے وہ نقد جائیں. جو کسی وجہ سے نقد نہیں جا رہے تو 4 مہینے ہر سال 4 مہینے کب لگائیں گے؟ 8 گھنٹے صبح شام کب دیں گے؟ 10 دن کب لگائیں گے مہینے میں؟ 3 دن تو مسجد کی جماعت کے ساتھ ہو گئے. ارادے کرو 10 دن. اپنے محلے کے گشت میں، دوسرے گشت میں، تعلیم میں، مشورے میں شریک ہوں گے. گھر کی تعلیم کب کریں گے؟ سارا مجمع ارادے کرے، پھر اللہ سے دعائیں مانگے. یا اللہ ارادہ ہم نے کیا ہے پورا تو کر دے. نیت ہم نے کی ہے مدد تو کر. پہلے بندہ ارادہ کرے پھر اللہ کی مدد. پہلے نیت کرو پھر اللہ کی مدد. تو کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. اب ذرا میں ایک آخری بات بولتا ہوں. شیطان کان میں بولتا ہے، یہاں مائک میں نہیں بولتا. اسے معلوم مائک میں بولے تو تمہیں سب لاہور پڑتی. انہیں کان میں بولتا ہے. وسواس الخناس. کیا وسواس؟ کان میں بولتا سو. کیا بولتا ہے؟ ذرا پانی پی لے کہیں گے ذرا ایک چا پی لے کہیں گے حلق سک گئے، ذرا ایک اڑلی پی لے کہیں گے بیان کریا سو میں حلق ان کا سکیا اس کہتے. یہ کون بول رہا ہے سو بھائی؟ بولو بھائی کی بول رہا ہے سو؟ کی بول رہا ہے سو؟ اسے معلوم کہ یہ بیٹھے گا تو ارادے کرے گا، اور جب ارادے کرے گا تو اسے اللہ کہاں تک پہنچائے گا، اس کو کتنا اللہ آگے بڑھائے گا، اسے سب معلوم ہے. اسے سب معلوم ہے کہ یہ بیٹھے گا تو ارادے کرے گا، ارادے کرے گا تو اللہ اسے کہاں تک پہنچائے گا. وہ جڑ کاٹتا ہے. جڑ رہے گی تو پھول بھی لگیں گے، پھل بھی لگیں گے، اور جڑ کٹ گئی تو کیا لگے گا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ بیٹھے گا تو ارادے کرے گا. ارے ارادہ مومن کا ارادہ، مومن کا ارادہ یہ بھی اللہ کے ہاں خالی نہیں ہے. مومن کا ارادہ بھی اللہ کے ہاں خالی نہیں ہے. ارادے پہ اللہ 1 ثواب دیتا ہے. خالی ارادے پہ اللہ کتنا ثواب؟ 1 ثواب. اور عمل کرو تو 10. ارادے پہ 1، عمل پہ 10. چلا دیتوں کو تو چلے کا ثواب، چلا لگایا تو سال کا ثواب. 3 دن دیتوں ارادہ کریا تو 3 دن کا ثواب، لگا دیا پورے مہینے کا ثواب. 2.5 گھنٹے دیتا ہوں 2.5 گھنٹے کا ثواب، 2.5 گھنٹے لگا دیا پورے دن کا ثواب. تو شیطان کو معلوم ہے، سب معلوم ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کو اتنا بڑا اجر ملے. کہ مومن کی نیت بھی اللہ کے ہاں خالی نہیں جاتی. بیپار کرتوں کو تو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ بیپار کرے تو فائدہ ملتا سو. ارے دنیا میں کیا ہوتا بھائی؟ بیپار کرے تو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ کرتوں کو نیت کرا تو فائدہ ملتا ہے.
नेल्लूर में खाली इरादा कर लिया मैं व्यापार करता हूं, चावल के मोटे मोटे घर को आ जाती नहीं। लेकिन अल्लाह का मामला कितना बड़ा देने वाला है, इरादे पे भी एक सवाब देता है। चिल्ला का इरादा, चिल्ले का सवाब, चिल्ला लगाया तो साल का सवाब 10 × 10। तो शैतान नहीं चाहता इतने बड़े मजमे को इतना बड़ा अजर मिले, वो जड़ काटता है। तो भाइयों इरादे करो, आज के दिन बैठ के इरादे करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह इरादा हमने किया है पूरा तू कर दे, नियत हमने की है मदद तू कर। सब तैयार है भाई इंशाअल्लाह? सबके सब तैयार है इंशाअल्लाह? अरे भाई कोई उठ के जाएंगे तो नहीं ना इंशाअल्लाह? ये 15 मिनट का काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, एक 15 मिनट का काम। कैसे बैठना? आप हजरात माशाअल्लाह जिलावार ठहरे हैं। आप हजरात जो ठहरे हुए हैं वो जिलावार ठहरे हैं, जिलावारी ठहरे हैं ना भाई। हर जिले वाले एक एक जगह ठहरे हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये जो लगे हैं, हर जिले का एक नंबर है ना। तो पहले बैठ जाओ जिलावार, उसके बाद बैठ जाओ मंडलवार। पहले जिलावार बैठो, फिर मंडलवार बैठो। शहर है तो हल्कावार बैठो, और जिला है तो मंडलवार बैठो। और मंडलवार बैठकर सब इरादे करो, 4 महीने कब लगाएंगे, 10 दिन कब लगाएंगे, सेहर रोजा कौन से हफ्ते में लगाएंगे। और अपनी मस्जिद में गश्त करना, तालीम करना, घर में तालीम करना, रोजाना मशवरा करना, 2 गश्त करना। सारा मजमा ये इरादे करके जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें पूरे सूबे के लिए, पूरे मुल्क के लिए अल्लाह हमें खैर का जरिया बना दे। आमीन तो कहो भाई। तो सब तैयार है, बैठेंगे इंशाअल्लाह? अब बैठना अपने अपने जिले की जगह पर, जहां आपका जिला ठहरा हुआ है, आपको मालूम है आपने रातें वहां गुजारी हैं, अपने जिले वालों के पास बैठो। और फिर वहीं मंडल के हल्के बनाओ, और शहर है तो शहर के हल्के बनाओ। एक जिम्मेदार साथी मंडल का खड़ा होकर मंडल वालों को बुलाए, और एक साथी हल्के का जिम्मेदार वो खड़ा होकर अपने हल्के वालों को अपने पास जोड़े। बाएं तरफ हैदराबाद मुस्तकर, हैदराबाद मुस्तकर, हल्के बनाओ इधर बाएं तरफ। हर हल्के का एक जिम्मेदार साथी खड़ा होकर अपने अपने हल्के वालों को अपने पास बुला ले। और करीमनगर, वरंगल, नलगोंडा, विजयवाड़ा सीधे हाथ की तरफ हैं। नेल्लूर पीछे की सफ में है, सबसे आखिर की पीछे की सफ में नेल्लूर, आखिरी सफ, पीछे की आखिरी सफ में है नेल्लूर वाले। तो नेल्लूर का नया मजमा भी आया होगा, वो हजरात भी वहां जाएं पीछे की सफ में, सबसे आखिर की पीछे की सफ, उसमें है नेल्लूर वाले। नेल्लूर के जितने भाई हैं वो सब पीछे की सफ में जाएं, आखिर की सफ में, वहां इंशाअल्लाह आपके नेल्लूर के हल्के वहां लगेंगे। माशाअल्लाह हल्के लग रहे हैं। कोई भाई इधर उधर न बैठें और किसी काम में न लगें, अपने हल्के को देखें, अपने हल्के वालों के पास जाएं, तलाश करो अपने हल्कों को। आपको मालूम है जहां जहां आप ठहरे थे वो आपका हल्का वहां है। भाई आप हजरत अपने हल्कों में बैठो, हाँ अपने हल्कों में बैठो। कौन सा हल्का है जी? ओंगोल पीछे है। हर कदम पे सवाब है, हर कदम पे सवाब है। अल्लाह की राह के कदम है। सबको ले जाइए, सबको ले जाइए, सबको लेकर जाइए। हमारे पुराने साथी जरा चल फिर कर भाइयों को पूछें कहां के हैं, उनको उनके हलकों में जोड़ें। उनके जिलों के साथ जोड़ें, और फिर हर जिले वाले
کائے کا حلقہ ہے وہ منڈل کا حلقہ اور شہر کا حلقہ. عزائم کے پرچے کسی کے پاس نہ ہوں تو یہاں سے لے لیں. سب کے پاس ہیں؟ ہاں, تعلیم جنہوں نے کی ہے ان کے پاس عزائم کے پرچے ہیں, ان سے لے لیجئے. جنہوں نے تعلیم کی ان کے پاس عزائم کے پرچے ہیں. پہلے ضلع والے حلقہ لگائیں اور پھر اپنے منڈل کے حلقے بنائیں. جگہ خالی کہاں ہے دیکھیں, خالی جگہ میں حلقے بنائیں. کوئی بھائی کسی دوسرے کام میں نہ لگیں, سب اسی کام میں لگیں. یہ ایک اجتماعی کام ہے, اجتماعی عمل. ماشاءاللہ اکثر مجمع بیٹھ گیا ہے. ماشاءاللہ اکثر مجمع بیٹھ گیا ہے. کچھ بھائی اپنے حلقے تلاش کر رہے ہیں. کچھ تھوڑے یہاں منگا لیجیے. بھائی ذرا ایک بات سنیں سب. دیکھو ہم بھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. یہ ایک اجتماعی کام چل رہا ہے, سب کو مل کے فکر کرنا ہے, سب کو مل کر اسے کرنا ہے. جو حضرات پرچے لکھ رہے ہیں وہ ذرا ایک بات سنیں. یہ پرچے ابھی اپنے پاس ہی رکھیے. جو بھائی حلقے میں بیٹھے ہیں ان کے تو نام آ گئے. جو کسی وجہ سے ابھی حلقے میں نہیں بیٹھے, بھائی اس بچے کو اوپر بلا لیجئے. یہ بچے کو اوپر بلا لو, یہاں بلا لو, ادھر اوپر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. جو بھائی حلقے میں بیٹھے ہیں, بھائی ذرا لکھنے والے سنو. بھائی جو حلقے میں لکھ رہے ہیں وہ ذرا سنو. ارے بھائی جو حلقے میں لکھ رہے ہیں ان کو کہو ذرا میری بات سنیں. ارے واہ, جو حلقوں میں لکھ رہے ہیں وہ ذرا ہماری بات سنیں. جو بھائی حلقے میں بیٹھے ہیں ان کے نام تو آ گئے. جو کسی وجہ سے اس وقت حلقے میں نہیں بیٹھے ہیں, آپ کے سینٹر والے, آپ کے حلقے والے آپ کے حلقے میں بیٹھے نہیں ہیں, تو شام تک ان سے بھی ملاقاتیں کرنا. کل دعا تک ان کے بھی عزائم کرانا. جو حلقوں میں بیٹھ گئے انہوں نے تو اپنے عزائم لکھا دیے. جو کسی وجہ سے حلقے میں نہیں بیٹھے ان کے عزائم نہیں ہوئے. اب ان کے بھی عزائم کرانا کل دعا تک کا کام ہے. یہ آج ختم نہیں ہوا, ابھی تو شروع ہوا ہے. بھائی آپ ٹھہر جاؤ تھوڑا. ارے بھائی سنو, آپ بھی سنو ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یہ بیچ میں گڑبڑ کرتے ہیں بہت. جو بھائی حلقوں میں بیٹھے ان کے نام آ گئے. جو بھائی حلقوں میں نہیں بیٹھے ان کے نام نہیں آئے. ارادہ تو سب کا کرانا ہے. تو کام شروع ہوا ہے, ابھی پورا نہیں ہوا. اس کو آپ کو کل دعا تک کرنا ہے مکمل. ان سے ملنا ہے جو حلقوں میں نہیں بیٹھے, ان کے بھی ارادے کرانا اور ان کے نام بھی اس میں بڑھانا, تب جا کے یہ مکمل ہوتا ہے. یہ کل دعا تک کا کام ہے کہ جو بھائی کسی وجہ سے ہمارے حلقے میں نہیں بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں سے آئے ہیں ہمارے علاقے سے لیکن حلقے میں نہیں بیٹھے, ان کے ارادے کراؤ اور ان کے نام اس میں بڑھاؤ, تب جا کے یہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد
ایک نقل سینٹر والے رکھیں، حلقے والے رکھیں، اور ایک نقل تشکیل والوں کو دے دیں. ایک آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہی محنت کر کے ان کو وصول کریں گے. اور ایک نقل جو ہے وہ تشکیل والوں کے پاس دیں، لیکن مکمل کرنے کے بعد. یہ سب ہوگا دعا کے بعد، دعا تک اس کو کر کے ایک اپنے پاس رکھو، ایک تشکیل والوں کو دے دو، اور آپ کے پاس بھی آپ واپس جا کر اسے اپنے مشورے کی کاپی میں اتار لیجئے. ورنہ پرچہ کسی کے جیب میں رہ گیا، کسی کے کاپی میں رکھے وہاں سے رہ گیا، کسی کی جیب میں رکھے اور وہ دھوبی کو لگا لے، پرچہ دھوبی کو چلے گا. جبے کی جیب میں رکھے تھے، جبا دھوبی کو ڈالے اور یہ پرچہ بھی دھوبی کو چلے گا، اور ہماری یہ ساری محنت پانی میں چلے گئی. تو اس لیے یہ جا کر اپنی مسجد میں جو مشورے کی کاپی ہے اس میں اتارنا. کوئی چیک رہی تو دھوبی کو ڈالتے ہیں، 3 بار ڈھونڈتے ہیں جیب میں، تو یہ پرچہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو اپنے سینٹر کی کاپی میں نہیں اتارا. اور ہر مہینہ دیکھنا کہ اس مہینے میں کون کون نکلنے والے ہیں، ان کو نکالنے کی فکر کرنا. سینٹر کے ماہانہ مشورے میں ہر مہینہ اسے دیکھنا، اس مہینے میں کس کس جگہ سے کون کون نکلنے والے ہیں. حلقے کے ماہانہ مشورے میں دیکھنا ہمارے حلقے سے کون کون اس مہینے میں نکلنے کے لیے نام دیے ہوئے ہیں. یہ پورا مستقل کام ہے، صرف یہاں بیٹھ کے لکھ لینا نہیں ہے. جو موجود ہیں ان کے ارادے کراؤ، لکھو. جو موجود نہیں ہیں ان کو کل تک ملو، ان کے بھی ارادے کراؤ، ان کے نام بھی لکھو. اب مکمل ہوا، اب واپس جا کر اپنی مسجد میں اپنے سینٹر کی کاپی میں اسے اتارو، اور ہر مہینہ دیکھو کون کس مہینے میں نکلنے والے ہیں، ان کو نکالنے کی محنت کرو. ایک نقل تشکیل والوں کو بھی دے دو. اب باقی کام مکمل کرو، اب جو کام باقی ہے وہ مکمل کرو.